السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ایران امریکہ جنگ ہے وہ اپنے زوروں پر ہے۔ ایران جو ہے وہ 650 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کر رہا ہے، جبکہ امریکہ جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تمام تر ایران کا فضائی کنٹرول اس نے حاصل کر لیا ہے اور اب وہ زمینی توسیع کی طرف چل پڑے ہیں۔ یہ جو دعویٰ کیا ہے یہ جنرل ہیں امریکہ کے، جنہوں نے آج جو امریکی وزیر جنگ ہیں ان کے ساتھ مل کر جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس میں دعویٰ کیا گیا ہے۔ جو امریکی وزیر جنگ ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ ایران پر اب ہم نئے جو حملوں کی ایک لہر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، جو سچویشن اس وقت ہمارے سامنے ہے، عام آدمی یا جو جسے کہہ لیجئے کہ جو تجزیہ نگار ہیں وہ زیادہ تر اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے، امریکہ کو فوری طور پر اس جنگ کے جو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے تو یہ جنگ ایران کی فیور میں رہے گی ایز کمپیئر ٹو یو ایس، کیونکہ نہ صرف جانی نقصان کی بات کی جا رہی ہے بلکہ مالی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ صرف کویت کے اندر اگر 3 طیارے جو کہ انہوں نے تسلیم کیے ہیں، جس کی تصدیق کی ہے، وہی اگر مان لیا جائے تو یہ ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو اوور آل جتنی بھی ملٹری بیسز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، ایران ان کو بغیر سوچے سمجھے دبا کر جسے کہہ لیجئے کہ دن رات نشانہ بنا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس نے اسرائیل میں بھی اس کے جو میزائل ہیں وہ کسی برسات کی طرح جو اس وقت وہ برسا رہا ہے اسرائیل کے اندر، چاہے وہ تل ابیب ہو، چاہے رام اللہ ہو، چاہے وہ کوئی اور شہر ہو۔ تو یہ جو اس وقت سچویشن ہمارے سامنے ایٹ ہینڈز ہے، اس کے اندر جو امپورٹنٹ باتیں ہیں، جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس پر ڈسکشن کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کاشف سلمان صاحب، بڑے سینئر تجزیہ نگار ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ کاشف صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو ایک کل ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ پاکستان، ایران اور امریکہ جو ہے اس میں کون جنگ جیت رہا ہے، لیکن جو اب اس وقت سچویشن ایٹ ہینڈز ہمارے سامنے ہے، اس کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایران کی کوشش یہ ہے کہ اس جنگ کو طول دیا جائے، جبکہ یو ایس نے اگر پہلے 10-12 دن کی بات کی، پھر وہ 1 ماہ تک چلا گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ 1 ماہ میں بھی کیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس جنگ کو وائنڈ اپ کر پائے گا، خاص طور پر جب ایران بالکل کلیئرلی اب کہہ رہا ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے کسی قسم کے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل ایکسپرٹس جو اس پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید ٹرمپ صاحب سے کہیں نہ کہیں مس کیلکولیشن ہو چکی ہے۔ تو اس ایک پرسپیکٹو پہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا جی نوشاد صاحب، دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ امریکہ نے آج تک جہاں پر بھی حملے کیے، وہ وینزویلا میں صدر کو اٹھا کے لے گیا، کرنل قذافی کو مار دیا، عراق میں صدام کو پھانسی دے دی، وہ ون سائیڈڈ رہا، ریٹیلیٹ نہیں کیا کسی نے۔ جو مس کیلکولیشن کی آپ نے ابھی بات کی، اصل میں بات وہی ہے کہ مس کیلکولیشن ہوگی۔ جو ایران نے جوابی وار کیے ہیں اس سے جہاں دنیا حیران ہے، وہاں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پریشان بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ میں اسپین کے اوپر جو ہے وہ سرگرمیاں جو ہیں کاروباری وہ بند کر دوں گا، کبھی وہ کہتے ہیں میں برطانیہ کے ساتھ جو ہوں وہ خوش نہیں ہوں۔ اب وہ دنیا پہ الزام لگانا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ امریکہ کے اندر سے ان کے خلاف جو ہیں وہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں۔ اور ابھی تو یہ بات بھی ہو رہی ہے کانگریس کی جو آپ نے کی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید ان کی تیسری دفعہ امپیچمنٹ کی طرف نہ چلے جائیں، ان کا مواخذہ نہ ہو جائے۔ آج وہ واحد صدر ہیں امریکہ کے جن کا 2 دفعہ مواخذہ ہو چکا ہے، 2019 اور 2021 کے اندر جو ہے ان کا ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے سے بل کلنٹن تھے یا اینڈریو جانسن ہے، ان کا یہ امپیچمنٹ ہوئی ہوئی ہے۔ تو جو بات آپ اب کر رہے ہیں کہ یہ طول پکڑتی ہے یا نہیں پکڑتی، وہ بات کا جواب آپ نے خود بھی دیا کہ امریکہ پہلے خود کہہ رہا تھا یہ چند دنوں کی بات ہے، پہلے تو چند گھنٹوں میں ان کا خیال تھا کہ جس طرح ہم جائیں گے، خمینی صاحب ہوں گے، لوگوں کو کہیں گے باہر نکل آئیں۔ کچھ لوگ پہلے بھی احتجاج وہاں پر کر رہے تھے جو چند ماہ پہلے، لیکن اب دیکھا کہ وہ ایک یونائٹ ہو گیا۔ عموماً یہ دیکھا گیا کہ جب قوموں کے اوپر اس طرح کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے آپسی اختلاف بھلا کے ایک طرف جو ہے وہ اتحاد کی شکل میں چلی جاتی ہیں۔ تو اس وقت آپ یہ دیکھیں نا، آج جو تازی تھی، وہ جو ہونا تھی گیدرنگ تھی، وہ بھی آج اس نے سبوتاج کی، وہ بھی انہوں نے روکنے کی کوشش کی، کیونکہ دنیا کو یہ آپٹکس جانے تھے کہ وہاں کس تعداد میں لوگوں نے آ جانا تھا۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرنلی وہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ جو ہیں مخالف ہیں اس رجیم کے اور وہ باہر نکل کے تختہ الٹیں گے، ان کو بوٹس آن گراؤنڈز کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہاں تک تو وہ فیل ہو چکا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اب بوٹ آن گراؤنڈز آتے ہیں کہ نہیں آتے، کیونکہ آج ایک جو تھے نا، جو ان کے ہیں جنرل ڈین کین جو ہیں، انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ جی ہم مزید فوجی جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں۔ اب وہ آ رہے سے کیا مراد ہے؟ یقیناً جو سولجر ہے وہ تو فٹ سولجر ہی ہوتا ہے نا، اس کا تو کام یہی ہے کہ اس نے گراؤنڈ پہ اترنا ہے۔
اب وہ گراؤنڈ پہ واقعتاً اتارنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے؟ اور کیا گراؤنڈ پہ اگر سولجر اتارے جاتے ہیں، یعنی اگر بوٹ آن گراؤنڈ آتے ہیں، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ افغانستان کی طرح کا معاملہ ہوگا امریکہ کے لیے؟ اچھا، آپ نے جو بوٹس آن گراؤنڈ کی بات کی ہے کہ زمین کے اندر ان کے فوجی ہیں، کنٹرول تو وہاں سے ہی ہونا ہے، فضا سے تو بم مار کے آپ کسی ملک کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تباہی ضرور کر سکتے ہیں. تو اب وہ تباہی تو کر رہے ہیں، لیکن جب ان کو نیچے لوگ اتارنے پڑیں گے تو جتنا اس وقت غم و غصہ ایران کے اندر پایا جاتا ہے وہ امریکہ کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ وہ اپنے فوجی نیچے لے کے جائے اور ان کی جان کو خطرے میں ڈالے، کیونکہ ان کی جو وہاں امریکہ کے اندر سابق، میں نے ان کا ٹویٹ دیکھا تھا کمیلا ہیرس کا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو امریکی لوگ ہیں اس کو پسند نہیں کر رہے، انہوں نے بھی اپوز کیا ہے یہ جنگ کے اندر جانے کا، اور کہتے ہیں ٹرمپ صاحب تو کہہ رہے تھے میں جنگیں بند کرواؤں گا، انہوں نے خود شروع کر دی، وہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں جب سے آئے ہیں، کبھی انتخابات کے اندر کبھی جنگوں کے حوالے سے. تو جب یہ بات جو ہو رہی ہے کہ آیا فوجی اتاریں گے، یہ طویل مدتی ہو گئی ہے، ایران تو چاہ رہا ہے، ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں ایران وہ اتنے بڑے میزائل نہیں چلا رہا، چھوٹے میزائل ہے وہ چاہ رہا ہے، جو انٹرسیپٹر ان کے پاس ہیں یہ کم سے کم ہوتے چلے جائیں، جو بتائی جا رہی ہے تعداد وہ بتائی جا رہی ہے 600 سے یا 700 کے درمیان جو ہے ان کے پاس یہ ہیں، اور جبکہ یہاں پر جو فگر دیا جا رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے 3000 سے 4000 کے قریب جو میزائل ہیں وہ ایران کے پاس ہے. تو اب کس کا ختم ہوتا ہے؟ خلیجی ممالک بھی اس حوالے سے جو ہیں وہ گلہ امریکہ سے کر رہے ہیں کہ آپ اپنے لیے اور اسرائیل کے لیے تو انٹرسیپٹر یوز کر رہے ہیں اور ہمارے لیے نہیں کر رہے. اور انہوں نے جو آج 4 فوجیوں کی جو کویت کے اندر تھی ان کی تصاویر تو جاری کر دی ہیں. ہاں جی وہ تو آگے میں اس پہ ہم اس کے اوپر بھی آتے ہیں. ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہوا ہے. ایڈمرل صاحب ویلکم ٹو دا شو. بریگیڈیئر فاروق حمید بھی ہمارے ساتھ ہے. مجھے بتائیے گا فیصل شاہ صاحب، یہ جو اس وقت جو ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی ہے، امریکی وزیر جنگ جو پیٹ ہیگس ہیں اور جو جنرل ہیں ان کے ڈین کین جو ہیں، ان کی جو مشترکہ پریس کانفرنس ہے اس میں 2 باتیں سامنے آئیں. ایک تو مجھے ایسے لگا کہ جب انہوں نے کہا کہ مزید فوجی آ رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ اب جو ہے نا بوٹس آن گراؤنڈ کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور اگر وہ سولجرز اپنے اتارتا ہے تو اس کی کیا سچویشن ہوگی؟ کیا یہ افغانستان ثابت ہوگا یا وہ لیبیا اور شام کی طرح یا کسی اور ملک کی طرح ون سائیڈڈ کچھ کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے، یعنی وہ رجیم چینج کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی لہر شروع کریں گے، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پاس جو کچھ تھا، جو انہوں نے جس طریقے سے یہ اٹیک شروع کیا تھا، اس کے اندر مزید کیا وہ کر سکتے ہیں؟ B-2 بمبار طیارے ہیں وہ تک استعمال ہو چکے ہیں. جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. پہلی چیز تو یہ کہ جو زمینی فوج کی بات آپ نے کی ہے، دیکھیے ایران کی جغرافی دیکھیے، ایران بہت بڑا ملک ہے، پاکستان کے ڈبل سائز کا ملک ہے یہ جی، اور اس کے پاس جو لینڈ فورس ہے اس کا کوئی ابھی تک نقصان نہیں ہوا ہے، اور وہ ان کے پاس 2 لینڈ فورسز ہیں. ایک ارتش کی لینڈ فورس ہے جو کہ ریگولر آرمی ہے، اور ایک IRGC یعنی پاسداران انقلاب کی لینڈ فورس ہے جی جو ایسیمیٹرک وارفیئر میں مہارت رکھتی ہے. کوئی بھی ملک اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایران میں بوٹس آن گراؤنڈ بھیجے گا تو اس کی جیوگرافی پہلی چیز جو کنزیوم کر لے گی اس جتنی بڑی بھی فوج آ جائے، اور دوسرا پھر ان کو جو مزاحمت ملنی ہے ان دونوں فوجوں سے جو لینڈ فورسز ہیں ایران کی، ان سے جو مزاحمت ملے گی تو وہ فوج اپنے آبجیکٹیو اچیو کرنے کے بجائے انہی سے لڑتی رہے گی. اچھا، اور وہ آگے نہیں بڑھ سکی. تو یہ ایران کی جغرافی اور ایران کی جو کیپیبلٹی ہے لینڈ فورسز کی وہ میں نے آپ کو بتائی ہے. دوسری چیز آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ نے سب کچھ یوز کر لیا ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایران کے پاس ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے جی، اور وہ بالکل دیوار سے لگا ہوا ہے. تو ایران نہیں چاہے گا، مطلب ایران کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ امریکہ کے پیر پڑے اور اس کو کہے کہ جی بس کر دو. ایران لڑے گا آخری وقت تک. ایک 6000 سال پرانی ان کی ہسٹری ہے، پرائیڈ ہے. اس ریجن پہ انہوں نے رول کیا ہے. 8 سال انہوں نے عراق کے ساتھ جنگ کی ہے. پچھلے سال جون میں اسرائیل کے ساتھ جنگ کی ہے. شہادتیں انہوں نے ریسیو کی ہیں. ایک آئیڈیولوجیکل سیٹ اپ ہے، ایک آئیڈیولوجیکل مائنڈ سیٹ ہے ایران میں جس میں اچھی زندگی سے زیادہ اچھی موت کو ترجیح دی جاتی ہے. تو ایرانینز اور ایران گورنمنٹ اور ایران کی فوج آخری دم تک لڑیں گے، یہ مجھے پتا ہے. امریکہ اور اسرائیل کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں کے پاس بھی اسلحے کی کمی نہیں ہے. اسٹریٹجی اب ان کے پاس کوئی نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز تو یوز کر لی ہے، اب اس سے زیادہ وہ اور کیا یوز کریں گے، لیکن ان کے پاس اسلحے کی کمی نہیں ہے.
یہ جنگ بیسیکلی لائبلٹی بن گئی ہے خطے کے ممالک کے لیے اور خطے سے باہر کے ممالک کے لیے. آپ کو نہیں لگتا ایئر کموڈر صاحب کہ جو جس قسم کی ریزنٹمنٹ کانگریس دکھا رہی ہے یا جس قسم کی پینٹاگون کی کمیٹی میں جو چیزیں سامنے آئی تھیں اور جس قسم کا بیہیویئر جو پبلک ہے یو ایس کی جو پبلک ہے اس کی طرف سے جس طرح کا بیہیویئر سامنے آ رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ انٹرنلی جو ہے وہ ٹرمپ کے اوپر خاصا پریشر ہے اور ان کے لیے مشکل ہوگا، چاہے اسلحہ بہت ہے لیکن اس کو طول دینے کے اندر ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ ابھی کاشف صاحب امپیچمنٹ کی بھی بات کر رہے تھے کہ وہاں امپیچمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ قانوناً طے نہیں کی گئی، اسی وجہ سے جو ان کے وزیر خارجہ مارکو روبیو ہیں ان کو وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں کہ قانون کے مطابق یہ حملہ کیا گیا ہے اور سارا کچھ. دیکھیے یہ سب بالکل فیکٹرز ہیں، اور اگر آپ دیکھیں کہ اس ساری جو کیمپین تھی اس کی پلاننگ میں دو چیزیں بڑی اہم تھیں. پہلی چیز کہ جو بنجامن نتن یاہو ہیں ان پہ کرپشن کے چارجز ہیں اور وہ کسی صورت اپنے ملک کی جنگ نہیں روکنا چاہتے، یعنی وہ کہیں نہ کہیں جنگ کرتے رہنا چاہتے ہیں جس سے ان کی بچت ہوئی ہے. جی تو ایک فیکٹر تو اس میں یہ تھا. دوسرا ظاہری بات ہے کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں ان پہ بھی ایک بہت بڑا داغ لگا ہوا ہے ایپسٹین فائل کا. اب یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس جنگ کا کوئی جواز نہیں تھا، اس کا کوئی لاجیکل ریزن نہیں تھا، ایک ٹرم ہوتی ہے جو توجہ ہٹانے کے لیے شروع کی گئی ایپسٹین فائلز، تو انہوں نے توجہ ہٹانے کے لیے یہ دونوں انہوں نے یہ کام کیا ہے. اور ان کو ہوم فرنٹ پہ پرابلمز ہیں، ہوم فرنٹ پہ ظاہری بات ہے اپوزیشن ہے، آلریڈی یہ لوگ انڈر کرٹیسزم تھے اور اب ان کے اوپر اس چیز کا بھی داغ لگ گیا. تو اگر انہوں نے کوئی توجہ ہٹانے کے لیے کام کیا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ توجہ ہٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے اور یہ ان سب چیزوں کو ڈس ریگارڈ کرتے رہیں گے جو کہ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں یا ان سے سوال کر رہے ہیں. آپ اگر امریکن لیڈرشپ کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں تو وہ اتنی کنفلکٹنگ ہیں اور ڈیلی چینج ہو رہی ہیں، نہ سمجھ آتا ہے کہ آبجیکٹو کیا ہے، نہ سمجھ آتا ہے کہ اینڈ سٹیٹ کیا ہے، کہاں جا کے یہ رکے گی، کس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اسرائیل اور امریکہ دونوں اب سیٹسفائی ہو گئے کہ ان کے آبجیکٹیوز اچیو ہو گئے. یہ کوئی چیز ایسی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اسرائیل کے اپنے آبجیکٹیوز لگتے ہیں، یو ایس کے اپنے آبجیکٹیوز لگتے ہیں، دونوں نے آدھا آدھا ایران بانٹا ہوا ہے. اسرائیل ویسٹ اور نارتھ میں اٹیک کر رہا ہے اور امریکہ جو ہے وہ سینٹر اور ساؤتھ میں اٹیک کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اب کہتے ہیں کہ جی ہم بوٹس آف گراؤنڈ بھی بھیج سکتے ہیں، ہم کردوں کو بھی کھڑا کر سکتے ہیں ایرانی رجیم کے اگینسٹ. تو یہ سب چیزیں ان کو اب ایوالو ہو رہی ہیں، جبکہ جب کیمپین شروع کرنے سے پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم 24 سے 48 گھنٹے میں جو کچھ کریں گے لوگ باہر آ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جو ٹرمپ ہیں یا ان کی انتظامیہ ان سے مس کیلکولیشن تو ہوئی ہے نا، وار کی ابتدا میں ہی ان سے مس کیلکولیشن تو ہو چکی. جی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان سے مس کیلکولیشن ہوئی ہے اور وہ اسرائیل کے ہاتھوں کھیل گئے ہیں. یہ ان کے اپنے گھر والے بھی کہہ رہے ہیں. لیکن اب انہوں نے اپنی ناک تو اونچی رکھنی ہے، انہوں نے اس کو لے کے تو چلنا ہے. تو اب وہ کبھی کوئی پریٹیکسٹ بناتے ہیں، کبھی کوئی جواز بناتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، اور اسی لیے ان کی کریڈیبلٹی ہرٹ ہو رہی ہے. ہر روز ان کی کریڈیبلٹی ہرٹ ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی کریڈیبلٹی اور ایران کی انٹیگریٹی میں اضافہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں. ٹھیک. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بات اب کی جا رہی ہے، دیکھیے بنجامن نتن یاہو کا جو اب تک کا اورا کریٹ ہوا تھا وہ اپنے جو ان کے لوگ ہیں وہاں پر انہوں نے یہ جنگوں میں الجھا کے اپنی اپوزیشن کو کنٹرول کیا ہوا تھا یا اپنی حکومت بچائی ہوئی تھی. لیکن اب جب تل ابیب کے اندر بم گر رہے ہیں، میزائل گر رہے ہیں اور رام اللہ میں گر رہے ہیں یا دیگر شہروں میں چاہے وہ کوئی بھی بندرگاہیں ہوں، کوئی اور جگہ ہو، وہاں پر میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے اور وہاں پہ عوام جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں جو وہ کسی وقت میں دوسرے کے جو فلسطین یا دیگر ممالک میں کرتا رہا. اس کے بعد ان کی پولیٹیکل سچویشن کیا ہوگی، یہ ایک سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ واقعتاً ایپسٹین فائل سے جو ٹرمپ صاحب نے توجہ ہٹا تو لی ہے فار دا ٹائمنگ، لیکن کیا یہ اس کو پرولونگ کرنے کی پوزیشن میں ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پچھلے سال اسرائیل امریکہ نے ایران پہ جو حملہ کیا تھا اگر وہ بلنڈر تھا تو میں سمجھتا ہوں اینڈ میں کچھ نہیں نکلا. اور یہ جو ابھی انہوں نے حملے کیے ہیں یہ سپر بلنڈر ہے. اچھا. اور الٹا بیک فائر کر گیا بڑی بری طرح. انہوں نے دے فیل ٹو مطلب جس کو کہنا مس کیلکولیشن، وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے، مجھے یاد ہے جو پریزیڈنٹ ایوب خان نے ایک دفعہ 65 کی جنگ میں جب شروع ہوئی تھی تو پہلا خطاب میں کہا تھا دشمن نہیں جانتا اس نے کس قوم کو للکارا ہے. یہ امریکن
बिल्कुल माउफ हो गया इनका जहन। दे डिड नॉट नो कि ये ईरानियन कौम को अपना ललकार रहे हैं, और फिर उनके सुप्रीम लीडर को शहीद करने के बाद समझते हैं कि वो कोलैप्स कर जाएगी और वो सरेंडर कर देगी। वो तो उल्टा मामला हो गया वहां पे। हाँ जी। तो उनके ईरानियन तो उनके गले पड़ गए। और ना सर, मैं कहता हूँ ये हमने तो अपनी जिंदगी में सोच नहीं सकते थे कि ईरानियन जो है अपना अमेरिकी अड्डों के ऊपर गल्फ कंट्रीज में कैसे उन्होंने खुल के जो है वहां पे हमले किए हैं, जिसने अमेरिकियों को हिला के रख दिया। और दूसरा ये कि इसराइल जो है वो तो अब तो नजर ऐसे आता है, जो हम वीडियो देखते हैं इमेजेस, कि ये भाई गजा है या ये तेल अवीव है। या बेशक उन्होंने बड़ा नुकसान किया पिछली जंग में भी तेहरान का, और अभी इस जंग में भी वो कर रहे हैं, लेकिन मकसद तो ये है कि बड़ी बड़ी मार खाई और मार पड़ रही है उनको। देखिए, मैं कहता हूँ कि ये है ऑपरेशन एप्स्टीन, ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल गाइडेड है बाय दो फैक्टर्स जो कि एपिक फियर ना बन जाए अमेरिकियों के लिए ब्रिगेडियर साहब कहीं। क्या जी? एपिक फियर ना बन जाए कहीं फ्यूरी की जगह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू। और मैं, आपने कल डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी? जी जी। वो तो कहाँ उसकी एरोगेंस, प्राइड, फिरौनियत, और कहाँ कल वो आप देखें वो बिल्कुल उसका चेहरा बता रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ही इज टेरिबली शेकन अप। और तभी ये बूट्स ऑन ग्राउंड के भाई बूट्स ऑन ग्राउंड कर देंगे तो उन्होंने अपने आप के अपनी मौत को जो है ना उस पे परवाने पे साइन कर दिया, दावत दे दी मौत को। इस ईरानी कौम के साथ जिसकी 10 लाख की तो ये फौज है, दोनों सब मिला के ईरानियन गार्ड्स और दूसरा ये रेगुलर आर्मी, और फिर वहाँ की आवाम जो इस वक्त इतने सख्त गुस्से में बैठे हुए हैं, उनके सुप्रीम लीडर को उन्होंने शहीद किया, वो छोड़ेंगे ना अमेरिकन को? आप भूल गए जब अमेरिकन एम्बेसी को इन तेहरान को 1979 में इनकलाब के बाद स्टूडेंट्स ने जब कैप्चर किया था, और फिर 2-3 साल के बाद जब आए थे अमेरिकन हेलीकॉप्टर लेके और C-130 के, जनाब हम इनको अपने जो लोग हैं जिनको पकड़ा गया था यूएस एम्बेसी में, अमेरिकन को छुड़ाएंगे, उनको निकाल के लेके जाएंगे, तो क्या उनका हश्र हुआ था? जी जी। तो मैं कहने का मतलब ये है, दे हैव टोटली miscalculated, they've underestimated the strength of and the determination and resolve of the Iranian nation. उनको तकलीफ ये हो रही है कि अभी तक ये कोई सरेंडर की बात ही नहीं कर रहे, अभी तक कोई टॉक्स की बात ही नहीं कर रहे। और दूसरी बात, ये सदाम हुसैन के लिए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो एक बहाना था, एक्चुअल निशाना तो इराक के ऑयल फील्ड से जो उन्हें काबू कर लिया। इधर भी ये जो न्यूक्लियर है, ये तो एक बहाना है, ये तो एक नैरेटिव इनका दुनिया को अपील करने के लिए, लेकिन एक्चुअल इनका तो वही है कि ईरान की जो ऑयल रिजर्व्स है, ईरान की जो ऑयल अपना ताकत है, उसको जनाब उस पर कब्जा करना, जिसमें इन्होंने वेनेजुएला पे किया है। तो कहने का मतलब ये है कि इनको, हाँ, अब एक चीज जिसका मुझे थोड़ा सा डर है कि ये कोई नॉन कन्वेंशनल किस्म का मामला ना कर दें ईरान को बिल्कुल सरेंडर कराने के लिए। नॉन कन्वेंशनल, मैं लफ्ज इधर ही करूंगा। मैं समझ गया हूं आपकी बात। आप किसी ऐसे एटमी उसकी बात कर रहे हैं या WMDs की बात कर रहे हैं। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा मामला आए। मैं नहीं समझता कि इस लेवल तक जानी चाहिए बात। एयर कमोडोर साहब अगर हमारे साथ हैं तो मैं चाहूँगा एक अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर ये जो फ़िज़ाई बर्तरी है जो अब इस वक्त अमेरिका को हासिल है, ये कितनी हेल्पफुल होगी, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जब अगर ये बात कही जा रही है कि इस वक्त ईरान के पास जो है वो फ़िज़ाई मामलात जो हैं वो कंट्रोल में हैं, जो फ़िज़ा पे अमेरिका का राज है या इसराइल का राज है, लेकिन ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के बाद क्या ईरान जो है वो सस्टेन करेगा? क्योंकि हमने देखा है कि फ़िज़ाई बर्तरी जो है, ये रिसेंट जंगों में पाकिस्तान की तरफ से भी जो फ़िज़ाई बर्तरी है ये बड़ा मैटर करती है किसी जंग के अंदर। काश साहब ये बताइए कि आपको लगता है कि सिर्फ बूट ऑन ग्राउंड्स का जब मामला हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है 10 लाख फ़ौज है, इसमें कोई शक नहीं कि वो उनके लिए अफ़गानिस्तान की तरह का भी साबित हो सकता है, मुश्किल होती है जो जंग, लेकिन जो फ़िज़ाई सपोर्ट है वो कितनी अहम है, और अगर ईरान के पास फ़िज़ाई सपोर्ट नहीं होगी तो फिर क्या हालात बन सकते हैं? शाह साहब, जो फ़िज़ाई बर्तरी हासिल है, आप कह रहे हैं अमेरिका और इसराइल को, उनका दावा है फिलहाल, बिलाशुबा है भी, उसकी वजह जी वो एक बड़ी ताकत है, चीज़ है। ईरान हमेशा वो सैंक्शन के अंदर रहा है,
4 دہائیوں سے زیادہ ہو گیا، لیکن ان کے پاس ایک کوالٹی یہ رہی کہ اس سے وہ جو ہے وہ ڈومیسٹک چیزیں تیار کرنا شروع ہو گئے، وہ سوئی سے میزائل خود ہی تیار کر رہے تھے اور وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے کسی پہ، جہاں تک برتری کا فرق رہ گیا۔ ایران نے یہ ثابت کیا ابھی تک، وہ بڑے میزائل نہ چلا کے بھی، چاہے وہ آج دبئی کے اندر امبیسی کے اوپر آگ لگ گئی ہو، وہ کویت میں مارے ہوں، اچھا جی ان کے ابھی کاما کازی جو بوٹس ہیں ابھی وہ نکل آئیں گی اور وہ جا کے کہیں دھماکے کر سکتی ہیں، تو وہ چیزیں تو وہ برتری کے لیے بھی آپ، میں نے کہا فضا سے آپ تباہ کر سکتے ہیں، تباہ کر کے آپ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے تو نیچے ہی آنا، بوٹس آن گراؤنڈس کی جو بات ہو رہی ہے، تو آیا ہاں جی، تو لوگ تو اس کو قبول نہیں کریں گے، تو اپنے فوجی مروانے، یہ تو ابھی ہمیں وہ بتا رہے ہیں، اب ان کی کتنی کے ہلاکتیں ہیں، اگر ہم ایران کی طرف سے جائیں تو وہ بہت زیادہ ہے، اور جب یہ تابوت وہاں پہنچنے شروع ہوں گے تو ان کے خلاف جو وہاں پہ ایک نفرت ہے وہ آگے بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ون سائیڈڈ میچ چلا گیا، دنیا بھی دیکھ بھی رہی ہے، نظر بھی ہے، اور جہاں تک ابھی بات ہو رہی تھی کوئی نیوکلیر ویپنز ٹائپ جو ہے وہ کوئی چلا لیا جائے اور روایتی سے ہٹ کے کنونشنل کی جگہ کوئی اس طرح کا استعمال، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی چیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ رشیا کا میچ بھی یوکرین سے پھنسا ہوا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ بم رشیا کے پاس ہی تھے، تو بم مار کے ختم کر سکتا ہے، لیکن دنیا اس کی ابھی اجازت نہیں دیتی، دنیا اب کھڑی ہو رہی ہے۔ لیکن اسرائیل جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی چیز کو مانتا نہیں ہے، نہ مانے، آج ان کی اپنی عوام جس طرح رو رہی ہے تو ان کو شرم کرنی چاہیے۔ جب غزہ میں بچے مر رہے تھے تو اس ٹائم اسی طرح روتے ہوئے اپنے یا کسی کا گرہ پان پکڑتے نیتن یاہو کا جا کے اور پوچھتے کہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایران میں ہو رہا ہے اور لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگا کے باہر کھڑے ہیں، یہ مسلمانوں میں ان میں فرق ہے کہ ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ رو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، دیواروں سے منہ لگائے ہوئے ہیں، ان کی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے، فورگیو کی بات آ رہی ہے کہ ایران ہمیں چھوڑ دیں۔ تو اس جنگ کے بعد دنیا پھر ایک دفعہ بدلے گی، اب نئی سب بندیاں بھی آپ دیکھیں گے، امریکہ جو ون سائیڈڈ دنیا پہ رول کرنا چاہ رہا ہے اس کی وجہ سے بہت سے ہاں جی، تو لوگوں کے اندر عدم تحفظ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ یورپ کی آنکھیں کھلنی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ تو ہمیں جو ہے دبانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا اس چودھری پہ ہم زیادہ اعتبار نہیں کر سکتے، میکرون نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہمیں ایٹمی پاور بڑھانی پڑے گی، یہی برطانیہ کہہ رہا ہے، یہ اسپین سے آج بات ہو گئی ہے، وہ اس سے بھی خوش نہیں ہے، اس پہ بھی پابندیاں لگا رہا ہے۔ اور ان سب کے بعد مطلب یہ ہے کہ اب یہ بلاکس نئے بنیں گے، یہ والے نہیں رہیں گے۔ 9/11 کے بعد اس نے ایک نئی دنیا کی بات کی تھی، نئے ورلڈ آرڈر کی بات کی تھی، اس جنگ کے بعد بھی اس میں تبدیلیاں آئیں گی، لوگ اب اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ممالک تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ آج ان کے ساتھ ہے تو یہ جس دن چاہے گا یہ ہماری طرف بھی آنکھیں جو ہے پھیر سکتا ہے، اور ٹرمپ جیسا کوئی اور بھی جو ہے ان کا صدر آ سکتا ہے۔ تو آئندہ کے لیے ایک تو جہاں سب بندیاں چینج ہوں گی، وہاں پر آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ جاتے جاتے بھی اتنا کہ ان کا نقصان کر جائے گا کہ جو اسرائیل کے اندر تو ہونا شروع ہو گیا، خلیجی ممالک کے اندر ہونا شروع ہو گیا۔ خلیجی ممالک کی تو ویسی امن کے اوپر جو تھی وہ ساری بیس کرتی ہے اکانومی، تو وہ ٹورسٹ بیس اکانومی تھی، آج آپ دیکھیں گے کہ اس کی قیمتیں اس طرح گرنی شروع ہو گئی ہیں۔ لوگ کیوں جا کے وہاں رہیں گے کہ میں کروڑ روپے خرچ کے اس کے اندر چلا جاؤں اور دبئی میں لوں، تو لوگ تو ایسا میرے پاکستان زیادہ سیف ہے، کیونکہ ان کے پاس تو فوج نہیں رکھی، سیفٹی کوئی نہیں ہے، وہاں پہ تو جو میزائل مارتے ہیں وہ جا کے لگ رہے ہیں، اور امریکہ کسی کا ساتھ نہیں دے رہا، نہ اس نے ہمارے پاس 7واں بیری بیرا بھیجا تھا، نہ اس نے کسی اور کے پاس بھیجنا ہے۔ جنگ تو خود ہی لڑنی پڑتی ہے، یہ تو طے ہو گیا کہ جنگ ہر ملک کو اپنی۔ بریگیڈیئر صاحب یہ جو بات ہے کہ جب آپ کے پاس فضائی جیسے کہہ لیجیے سپورٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے حالیہ جنگوں میں دیکھا ہے کہ ایئر فورس کا جو کردار ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے بھی اگرچہ کہ ایئر فورس کے علاوہ بھی ہماری جو ملٹی ڈائمنشنل ہم نے جو مختلف ڈومینز میں جو انٹیگریٹ کر کے جو فائٹ کی اور اس کو بھارت کو جو ہے ہم نے شکست فاش دی، لیکن یہ ایران کے لیے کتنا بڑا مسئلہ بنے گا اگر فرض کیجئے کہ یہ فضائی برتری اس کے پاس نہیں ہے؟ برباد تو وہ کر رہا ہے اس وقت بھی، وہ تباہی تو وہاں پہ اس وقت ہو رہی ہے تہران کے اندر بھی اور ہر جگہ تقریباً ایران میں، لیکن کیا وہ اپنے فوجی بھیج دے، اگر نیچے آن گراؤنڈ اتارے تو کیا وہ فوجی جو ہیں وہ رجیم چینج کروا سکتے ہیں، یا وہ اتنی آسانی کے ساتھ وہاں پر وہ مطلوبہ اہداف حاصل کر سکتے ہیں جو امریکہ سمجھتا ہے کہ اسے حاصل کرنے؟ میرا خیال ہے بالکل نہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کیونکہ ایرانین قوم جو ہے اور ایرانی جو گراؤنڈ فورسز ہیں، ظاہری بات ہے وہ تو ان کو چھوڑیں گے نہیں، مزاحمت بڑی ہائی لیول کی ہوگی، تو وہ جو فورسز آئیں گی امریکن فورسز، اگر لیٹ سے 9ویں ان کے پاس کیا، ان کے پاس 82nd ایئر بورن ڈویژن ہے، جب میسو پیمانے پہ آپ نے گراؤنڈ پہ ٹروپس اتار رہے ہوں
تو پیراشوٹ کرنے ہو تو ایک وہ طریقہ ان کے پاس ایئربورن ڈویژنز ہیں, اس کے تھرو آتے ہیں. مطلب کہ 40-50 C-130 ٹائپ جہاز ہوں اور دھڑا دھڑ لوگ پیراشوٹ سے نیچے آ رہے ہیں. مطلب ایک وہ روایتی طریقہ ہے جو ہم نے ورلڈ وار 2 کے بعد کئی مرتبہ دیکھا ہے. اور دوسرا تو یہ ہے کہ جس طرح ہم نے یہ وار آن ٹیرر میں دیکھا تھا کہ انہوں نے لینڈ کیا تھا بیچز کے اوپر, کہ اس زمانے میں جو کہا جاتا تھا, اور پھر وہ اپنے 40-50 ہیلی کاپٹر ان کی شپ بون یہ جو شپس تھیں اکراس فرام دی اریبین سی, وہاں سے یہ سیدھا گئے تھے کندھار میں, انہوں نے لاسٹ کے لینڈنگز کی تھی اپنے امریکنز نے. تو جو بھی ہو مطلب ہے کہ ان کی مار تو انہوں نے کھانی ہے. لیکن میں اب یہاں پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک چیز ہم بھول رہے ہیں کہ ایرانینز نے کتنی کامیابی کے ساتھ یہ جو امریکن بیسز کو ہٹ کیا ہے, کتنی کامیابی سے انہوں نے اسرائیل کو پینیٹریٹ کیا ہے اور ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور خبریں بھی یہ تھیں, میرا خیال چین سے ان کو مدد ملی ہے بڑی, وہ کاؤنٹر وارفیئر, الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز اور سائبر وارفیئر, یہ تمام اس قسم کی وہ ٹیکنالوجی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے کئی سال پہلے چین اور پاکستان نے مشترکہ مطلب ان پہ کام کیا تھا, اور پاکستان نے اس کا طریقہ دکھایا تھا, پاکستان ایئر فورس نے, اور ہمارے یہ جو ایسے ادارے ہیں کاؤنٹر میجرز کے, الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز کے, انڈیا کی جنگ کے ساتھ پچھلے سال. تو یہ ایک بات آ رہی ہے کیونکہ پچھلی جنگ اور اس جنگ کے درمیان بڑی میسو ایئر لفٹ ہوئی ہے چائنا کی طرف سے, ایران کو ان کا اکوپمنٹ گیا ہے. حالانکہ فزیکلی وہ جنگ میں سے نہیں لے رہے, لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ بہت انٹیلیجنس, الیکٹرانک انٹیلیجنس, کاؤنٹر انٹیلیجنس ایٹ دیٹ لیول, وہ سپورٹ جو ہے وہ ایران کو حاصل ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے ٹیک آن کیا ہے اسرائیلیز کو بھی اور امریکنز کو بھی. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. اور دوسرا میں بتا دوں, جس دن اور ذرا انہوں نے جس کو کہتے ہیں انہوں نے اپ دے اینٹی کیا, یہ امریکن نے, اسرائیلیز نے, کہ کسی طرح کو سرنڈر کرایا جائے, کوئی اس قسم کے اور حالات اپ گریڈ کیے اپنے ایگریشن کے, تو یہ ایرانی سے آپ کو پتا ہے کہ یہ تو پھر چھوڑنے والے نہیں ہیں. اگر انہوں نے اپنی وہ اسپیڈ بوٹس, جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسپیڈ بوٹس ہماری بہت بڑی نیول اسٹرینتھ ہے, انہوں نے جا کے اٹیک کر دیا, ان کے کوئی یا ان کے کچھ میزائلز نے ان کے ڈسٹرائرز وارشپس کو جو وہاں پہ ہیں ان کو اگر اٹیک کیا, کوئی ایک دو کو ڈبو دیا, ایئر کرافٹ کیریئر کو زبردست نقصان پہنچایا, تو مجھے آپ بتائیں کہ پھر یہ پیچھے کیا رہ جائے گا. سو میری اپنی اسسمنٹ یہ ہے کہ اس وقت ایک 3-4 دن اور دیکھنے کے بعد امریکن غالباً کو فیس سیونگ کی کوئی ایگزٹ اپنا اینڈ گیم نکالیں گے, فیس سیونگ کا. اور وہ کل بھی اس نے کہا ہے ٹرمپ نے, ایرانی جو ہیں وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ٹاکس کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں. وہ خدا کے بندے, اس جنگ سے پہلے تو تمہاری بات چیت ان کے ہو رہی تھی اپنا جنیوا میں, اگلا راؤنڈ ہونا تھا نیوکلیر ٹاکس کا, تو یہ بدماشی کی اسرائیلیز نے کہ کسی طرح وہ تو بتایا ہے سینٹ میں, اسحاق ڈار صاحب نے بتایا ہے نا کہ وہ امانی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو بتایا ہے کہ مذاکرات بالکل مثبت اس کے اوپر ٹریک پہ تھے, اور ایرانی جو ہیں وہ زیرو انریچمنٹ پہ چلے گئے تھے, وہ بات مان گئے تھے, اس کے بعد یہ اٹیک کیا گیا ہے. تو بالکل دیٹ از دی ہول پوائنٹ. یہ بڑی, میں کہتا ہوں یہ بڑا ایک دھوکہ دیا گیا, یہ بڑا بیٹریل انٹرنیشنل کمیونٹی کا. اور تیسری میں کہوں گا کہ بھائی وقت آ گیا خدا کے لیے, مسلمان ممالک یہ جو گلف والے ہیں وہ کو تھوڑا سپائن اپنی پیدا کرو, کو کھڑے ہو جاؤ یار, کوئی غیرت بھی ہوتی, کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی قومی سلامتی کے لیے, اپنی سیکیورٹی کے لیے, اپنے قومی غیرت کی کوئی چیز ہوتی ہے. بنگیر صاحب میں اس کی طرف بھی آتا ہوں, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ابھی بات اسحاق ڈار صاحب کی ہوئی, کل انہوں نے سینٹ میں پورا ایک خطاب کیا لمبا چوڑا. خواجہ آصف صاحب جو بات فرما رہے ہیں کہ جی یہ اگر وہاں پر رجیم چینج ہو جاتا ہے تو ایک اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیلی اگر فرض کرے اپنی مرضی کا کوئی لے آتے ہیں تو اسرائیل ہماری سرحدوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا. یہ جو ایک اسپیکٹ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو نہیں لگتا یہ قبل از وقت ہے بات, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی ہے بگیل صاحب, اس کے اندر تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے شمولیت کری, ماں سوائے پی ٹی آئی کے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے اندر آپ کو شاید اب اس طرح کی چیزوں سے نکل کر آپ کو نیشنل سٹرینتھ دکھانی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ نہیں ہم سب اس معاملے کے اندر اکٹھے ہیں, کیونکہ وہاں جو لوگ موجود تھے ان کی اس کے مطابق جو پاکستان کی اب تک کی کوششیں ہیں اس کے اوپر انہوں نے سیٹسفیکشن کا اظہار بھی کیا ہے. اور ایک بات اس کے بعد آپ اس سوال کے بعد ایک سوال ساتھ رکھ لیجئے
کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ اگر ایگزٹ اسٹریٹجی چاہیے امریکہ کو تو اس میں پاکستان بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے اس وقت؟ دیکھیں میں پہلے آپ کے پوائنٹ کے جواب دیتا ہوں کہ اپنا ایگزٹ اسٹریٹجی میں جو رول ادا کر سکتا ہے پاکستان؟ ایگزٹ اسٹریٹجی میں ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے، ایگزٹ اسٹریٹجی میں پاکستان کا ایک رول بنتا ہے، پاکستان ادا کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت ڈائریکٹلی اس کانفلکٹ میں انوالو نہیں ہے. سعودی عرب کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ ہے، ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. وی ڈونٹ وانٹ کہ ایران کی سالمیت اور سلامتی افیکٹ ہو، اور باقی گلف ممالک کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل بورڈ آف پیس کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ بھی ہمارا ہیلو ہائی ٹھیک چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بالکل پاکستان کا ایک رول بنتا ہے، اور شاید اندر کے خانے آئی ہوپ آئی مے ناٹ بی رانگ، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کو شاید اشارے بھی مل رہے ہوں گے کہ جناب آپ بھی اپنا کوئی ثالثی کا رول جو ہے، میڈیشن کا رول جو ہے وہ ادا کریں. ایک دوسری خواجہ اسد صاحب نے بات کی کہ اگر ایک وہ پرو پپٹ گورنمنٹ آ جاتی، پرو یو ایس پرو اسرائیل گورنمنٹ، تو جناب پھر ہمارا وہ بلوچستان میں وہ انڈرمائن کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو آلریڈی کر رہے ہیں، وہ تو ہو چکا ہے، وہ تو اسرائیلیز کر رہے ہیں موڈی کا اور اپنا انڈیا کے ساتھ وایا دی افغان طالبان، وایا دی پراکسیز، وہ تو آلریڈی کام چل رہا ہے، اس میں اسرائیل انوالوڈ ہے. آپ نے کل کو سنے نہیں 2 دن سے جو ہم بار بار کہہ سن رہے رہے ہیں ہیں. کہ آپ ایک طرح سے ان کو اسرائیلی ہماری سرحد کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں گے ایک طرح سے. جی میں کہتا ہوں ابھی بھی بیٹھے ہوئے، ابھی کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں، انڈیا کی شکل میں بھی بیٹھے ہیں، اس کی پراکسی کی شکل میں بھی بیٹھے ہیں. جی یو ہی ہمارے بالکل سامنے ہے جناب، اکراس دی سمندر. تو یو ہی تو اسرائیل کا بہت بڑا اڈا ہے، بہت بڑا بیس ہے. جی. اور تیسری بات جو آپ نے پی ٹی اے کی میں جی. سمجھتا ہوں جب اس قسم کے قومی سلامتی سیکورٹی کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے جو انٹرنل ڈفرینسز ہیں، انٹرنل آپ کے جھگڑے ہیں، انٹرنل پولیٹیکل پولرائزیشن، آپ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے کہ چلو بھی ذرا یہاں پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے، فیوچر جو ہے تو اس لیے بیٹھنا چاہیے تاکہ ایک پولیٹیکل یونٹی نیشنل لیول پہ پوری دنیا کو ڈسپلے کی جائے. لیکن بہرحال آج پی ٹی آئی میرا خیال ہے انہوں نے یہ خطاب کو نہیں کیا، they were not there in the parliament. تو چلے ٹھیک ہے، لیکن ہونا چاہیے تھا، اس میں کوئی حرج نہیں تھا. ٹھیک. کاشف صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم عموماً جب اب تقریباً ہر پروگرام میں ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو انٹرنل آپ کی سیکیورٹی ہوتی ہے اس کے اندر بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ جو ہے باہر جو کنوے کرتے ہیں میسیجز، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کو انٹرنیشنلی بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور میڈیا اب ایک علیحدہ سے ایک حقیقت ہے اور اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی کا اقدام ہے، یعنی محمود خان اچکزئی خاصے سیزنڈ پولیٹیشین ہے، اور اگر وہ یہ کہہ دیں کہ جی یہاں پہ عمران خان صاحب کو باہر لائیں اور لا کے وہ بٹھائیں تو ان کو مذاکرات میں بٹھائیں، یہ کوئی بات کوئی آپ کو لگتا ہے کہ لاجیکل ہے؟ آپ نے محمود خان اچکزئی کی بات کی، محمود خان اچکزئی نے وہی بات کرنی ہے جو پی ٹی آئی نے کہنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں تو پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے، تو انہوں نے زبان بھی وہ بولنی ہے جو پی ٹی آئی چاہتی ہوگی. پی ٹی آئی چاہتی ہے جی ہماری خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہیں وہ دوبارہ شروع کرائی جائیں، بانی تحریک کے ساتھ وہ ملاقاتیں شروع ہوں گی تو اجلاسوں میں شرکت کریں گے. لیکن ابھی بات اس کے اوپر ہوگی کہ بیسیکلی جب اس طرح کے حالات ہوں تو آپ کو اپنے اختلافات چھوڑ کے تو قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کو ایک پیغام دینا چاہیے کہ پاکستان کے جو تحفظ کے لیے وہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا، جو آپ نے امریکہ کی رجیم چینج کی، اگر امریکہ کروا سکتا ہوتا تو رضا شاہ پہلوی جو بیٹھا ہوا ہے نا اس کو لے آتے، جنہوں نے شیروانی امریکہ سے بیان جاری کر رہے تھے وہ لے کے آ جاتے. ایران کے اندر لوگ مرنے کے باوجود، شہید ہونے کے باوجود بھی اس میں خلا اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ انہوں نے 3 لیئرز جو ہیں وہ پہلے ڈیسائیڈ کر دیا کہ کوئی ایک جاتا ہے. ان کی گراس روٹ تک معاملات ہیں. ابھی جو وزیر دفاع مجید الرضا گئے تو اس کے بعد ساتھ ہی لوگ تو حیران ہیں کہ قیادت مر رہی ہے اور ڈرون اور میزائل چل رہے ہیں. تو اب معاملہ صرف ون لائنر اینڈ میں یہ کہ میرا اور اگر محمد علی یا ٹائسن کا میچ ہو جائے نا ایک عام شخص کا، تو آف کورس کوئی میچ نہیں ہے. مجھے ٹائسن نے مارنا ہے، محمد علی مارنا، لیکن آپ کا ایک مکہ جو ہے وہ دنیا. تو اس ٹائم دنیا میں جو ڈسکس ہو رہا ہے، نقصان تو ایران کا بھی ہو رہا ہے اور بہت ہو رہا ہے، لیکن لوگ اس لیے حیران ہیں کہ جو ایران آگے سے ان کو جو مارتا ہے نا 2 مکے بھی، تو وہ ڈسکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کے 4 فوجیوں کی تصویر آئی ہے تو وہ پوری جنگ پہ بھاری شروع ہو گئی ہے کہ امریکن 4 فوجی جو ہیں وہ مر گئے ہیں اور ان کی تصویریں جو انہوں نے ریلیز کر دی ہیں. ورنہ تو کلیم تو بہت زیادہ 560 تک تو ابھی ایرانی کر رہے. بریگیڈ صاحب یہ جو بات ہے ایک پرسپیکٹو یہ بھی اس بات سے نکلتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اس لیول کے معاملات کے اندر بھی اگر جب نہیں کرے گی
تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک ریزنٹمنٹ بھی رہے گی اور سم ہاؤ پبلک بھی دیکھ رہی ہے اور پبلک بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ قومی سلامتی کے معاملات کے اوپر بھی اگر پی ٹی آئی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرے گی تو آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے وقت کے اندر ان کے لیے کوئی بہتری کسی طور وہ نہیں لا سکتے اپنے لیے؟ ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ کل ان کے میرے خیال ہے بانی پی ٹی آئی کے 5-6-7 کیسز میں ان کو ریلیف ملا ہے، تو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ اب یہ ریلیف ملا تو شاید اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پی ٹی آئی شاید جوائن کر جائے گی اور یہ ایک اچھا ایک سی بی ایم ہے اور پھر معاملات اور بہتری کی طرف جائیں گے، کھلیں گے. لیکن بہرحال پی ٹی آئی بدلدہ نہیں کیا ہے، تو یہ ایک ٹٹ فور ٹیٹ کا جو معاملہ چل رہا ہے یار یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. پاکستان میں ہم افغانستان کے ساتھ میں اس کو جنگ کہوں یا کہوں کہ وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں ہم تو بیسیکلی وہاں پہ جنگ تو نہیں ہوئی، وہ تو ہم تو وہاں پر جا کے بیسیکلی روٹ آؤٹ کر رہے ہیں نا ٹیررزم کو. ہمارے لیے تو وہ ایک آپریشن کی طرح ہے. ہائی انٹینسٹی آپریشن ہمارے وہاں پہ چل رہے ہیں اور 5-6-7 دنوں سے، اور پتہ نہیں اور کتنے دن چلتے رہیں گے اور ہونے چاہیے، بیکاز دے ڈیزرو ٹو بی ٹاٹ اے لیسن دی افغان طالبان جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے ان کے پی اور بلوچستان میں. تو اب یہ ہے کہ یہ جو ہماری جو لیڈرشپ ہے، سینئر لیڈرشپ ہے، پھر یہ کوئی کردار ادا کرے. فضل الرحمان صاحب جو جب مشکل وقت آتا ہے وہ ملک چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، کبھی ساؤتھ افریقہ چلے جاتے ہیں، کبھی کدھر چلے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو چاہیے جو بہت سینئر کہ وہ ان کو بیٹھ کے سمجھائیں. اچھا عزیز صاحب از اے ویری سینئر پولیٹیشین، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ علامہ صاحب بھی، تو یہ سینئر لوگ بیٹھے آپس میں بات کریں، مزید 2-3 کو سی بی ایم لے کے جائیں تاکہ ایک بڑا سی بی ایم پی ٹی آئی والے بھی کریں. کو برف پگھلے بھائی، ویسے بھی موسم بدل رہا ہے تو میرا خیال ہے برف پگھلنے چاہیے، وقت آ گیا ہے، بس بہت ہو گیا بھائی. آئی تھنک دی ڈیڈ لاک شوڈ بی بروکن ناؤ. یہ کاشف صاحب، یہ جو ایک آپ نے دیکھی ہوگی ایک سوشل میڈیا پہ ایک وائرل ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، میں اس پہ تو بات نہیں کروں گا، لیکن آپ کو لگتا ہے میاں نواز شریف صاحب جو ہے آج اس جگہ جس سٹیج پہ بھی ہم کھڑے ہیں، پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات ہے، وہ ہو کے نہیں لے رہے؟ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. کس وجہ سے نہیں ہو رہے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کو اب آگے بڑھ کے سامنے آنا چاہیے اور معاملات کو اپنے کنٹرول میں لے کے یہ پولیٹیکل جس ریکنسیلیشن کی بات بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، محمود خان چودھری، جتنے بھی سینئر اس وقت سیاستدان ہیں، نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ آگے آ کے لیڈ کریں اور اس سارے معاملے کو جو ہے نا وائنڈ اپ کریں اب یہ چیزیں؟ اچھا جی، یہ آئیڈیل طور پہ دیکھیں، اخلاقی طور پہ دیکھیں تو ملک کے لیے دیکھیں تو بہتر ہے کہ معاملات کو ختم کیا جائے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر تخت سے تختہ، یعنی جو بھی سیٹ پہ بیٹھا وہ یا جیل میں ہے، ایگزائل میں ہے، اور یہ تو کسی کو آگے آ کے یہ کام شروع کرنا چاہیے. لیکن جو آپ کی انا ہوتی ہے، آپ کی ضد ہوتی ہے، کئی دفعہ وہ آپ سے بڑی ہو جاتی ہے اور معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں تو وہ ان کو کر دیتے ہیں. تو اب تک تو یہی ہو رہا ہے نا، دائروں کا سفر ہی ہے نا، یہی ہے، دائروں کا سفر ہی ہے. اور میاں صاحب کی جو آپ نے بات کی تو ابھی ایسا نہیں لگ رہا کہ میاں صاحب کسی چیز کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں خاموش ہو گئے ہیں، پیچھے ہیں، اور معاملات جہاں سے چل رہے ہیں وہ سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آیا وہ سختی تھا، مطلب وہ اس طرح کا بس جو ان کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور خاص طور پہ جب ان کی بیگم محترمہ کے ساتھ، جی میں وہی کہ، اور جس طرح کی میمز چلی، چیزیں چلی، لوگ تو ان کی بیماری کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ بھی کوئی سٹنٹ کر رہے ہیں اور جب الیکشن آئیں گے تو لے کے وہ ایسے جملے کے کیا درانے. تو اس کے اوپر بھی چیز کی گئی تو انہوں نے بھی کورٹ پہ چھوڑ دیا، چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں، اور کچھ معاملات جہاں سے ہیں وہ سب کو پتا ہے کہ کیا معاملات ہیں اور کس وجہ سے نہیں ہے. تو چاہے وہ اس میں اتنے انٹروین، لیکن یہ تو پھر دو طرفہ ہی ہوتا ہے نا، وائس ورسا. دوسری طرف جو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی سائڈ سے زیادہ، مجھے بریک اس کے پروگرام کی اینڈنگ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. ناظرین کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب، بریگیڈیئر حمید فاروق صاحب اور کاشف سلمان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین کہیں نہ کہیں آپ کو ایک سٹیپ آگے آ کر ہی معاملات کو طے کرنا ہوتا ہے. آپ جب تک اپنے آپ کو اس دائرے کے سفر سے نکالیں گے نہیں، ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. سو میری نظر میں میری رائے یہ ہے کہ آج وہ موقع ہے، اس سے پہلے بھی کئی بار یہ موقع موجود تھا، آج شاید یہ وہ موقع ہے کہ ہمیں اپنے انٹرنل ڈیفرنسز ختم کرنے چاہیے. ہمیں اس کھیل کو، سیاست کے کھیل کو کھیلنے کے اصول طے کر دینے چاہیے اور اس سے کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.